چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نئی حکومت اور وزیراعظم کا انتخاب کیا پارلیمنٹ کے اندر کا معاملہ ہے؟ عدم اعتماد پر اگر ووٹنگ ہو جاتی تو معلوم ہوتا کہ وزیراعظم کون ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ عوام کو متاثر نہیں کر رہا؟ کیا پارلیمنٹ میں آئین کی خلاف ورزی ہوتی رہے اس سے تحفظ ہوگا؟ پارلیمنٹ کارروائی سے کوئی متاثر ہو تو دادرسی کیسے ہوگی؟ کیا دادرسی نہ ہو تو عدالت خاموش بیٹھی رہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہمیں اس ملک کی ترقی کا سوچنا ہے۔ نئے انتخابات پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ عدالت نے قومی مفاد دیکھنا ہے۔ انتخابات کی کال دے کر 90 دن کے لیے ملک کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ 90 روز کے دوران ملک کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ 90 روز میں ملک کے اندر روزمرہ کے کام رک جاتے ہیں۔ الیکشن کرانے پر قوم کے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہمیں ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ملک کے بارے میں سوچنا قومی مفاد ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا منحرف ارکان کے باوجود تحریک انصاف اکثریتی جماعت ہے۔ اگر اکثریتی جماعت سسٹم سے آؤٹ ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اگر مخلوط حکومت بنتی ہے تو کیا ممکن ہے کہ سب سے بڑی جماعت کو دیوار سے لگا دیا جائے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا قانون یہی ہے کہ پارلیمانی کارروائی کے استحقاق کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ عدالت جائزہ لے گی کہ کس حد تک کارروائی کو استحقاق حاصل ہے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے وکیل نعیم بخاری نے پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے منٹس عدالت میں پیش کیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ریکارڈ کے مطابق کمیٹی اجلاس میں 11 افراد شریک تھے۔ نعیم بخاری نے بتایا کمیٹی میں 29 لوگوں کو نوٹس دیے گئے تھے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے پوچھا کمیٹی کو بریفنگ کس نے دی تھی؟ جسٹس مندوخیل نے پوچھا کیا کمیٹی کی میٹنگ میں وزیر خارجہ تھے؟ نعیم بخاری نے کہا جی موجود تھے۔ شرکاء کی لسٹ میں تیسرا نمبر ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا وزیر خارجہ کے دستخط میٹنگ منٹس میں نظر نہیں آ رہے، کیا وزیر خارجہ کو اجلاس میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نعیم بخاری نے کہا وزیر خارجہ کو پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں ہونا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس نے کہا مشیر قومی سلامتی محید یوسف کا نام بھی میٹنگ منٹس میں نظر نہیں آ رہا۔ نعیم بخاری نے بتایا اس دن وزیر خارجہ چین کے دورے پر تھے۔ چیف جسٹس نے کہا میں نے گنا ہے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں 57 افراد موجود تھے۔ اجلاس میں شرکت کرنے والوں کے نام ہیں لیکن جنہوں نے بریفنگ دی ان کے نام سامنے نہیں آئے۔ چیف جسٹس نے کہا ارکان اسمبلی کے نوٹس میں خط کے مندرجات آ گئے تھے۔ پوائنٹ آف آرڈر پر رولنگ کے بجائے اپوزیشن سے جواب نہیں لینا چاہیے تھا۔ کیا پوائنٹ آف آرڈر پر اپوزیشن کو موقع نہیں ملنا چاہیے تھا؟ نعیم بخاری نے کہا پوائنٹ آف آرڈر پر بحث نہیں ہوتی۔ جسٹس مظہر عالم نے کہا پارلیمنٹ کی کارروائی بڑی مشکل سے 2 یا 3 منٹ کی تھی۔ جسٹس جمال خان نے کہا رولنگ ڈپٹی اسپیکر نے دی، رولنگ پر دستخط اسپیکر کے ہیں، رولنگ پر ڈپٹی اسپیکر کے دستخط کدھر ہیں؟ پارلیمانی کمیٹی کے میٹنگ منٹس میں ڈپٹی اسپیکر کی موجودگی ظاہر نہیں ہوتی، کیا ڈپٹی اسپیکر اجلاس میں موجود تھے؟ نعیم بخاری نے کہا جو دستاویز پیش کی ہے وہ شاید اصلی والی نہیں ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ آئین کا تقاضا ہے۔ جسٹس مظہر عالم نے کہا کہ ایسا لگتا ہے ڈپٹی اسپیکر کو لکھا ہوا ملا کہ یہ پڑھ دو۔ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے رولنگ پڑھی تھی، اس پر اسپیکر کے دستخط ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا قومی مفاد کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا عدالت نے حالات و نتائج کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، عدالت نے آئین کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ کل کو کوئی اسپیکر آئے گا وہ اپنی مرضی کرے گا، عدالت نے نہیں دیکھنا کون آئے گا کون نہیں، نتائج میں نہیں جائیں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ غلط ہے، آگے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا اسمبلی بحال ہوگی تو بھی ملک میں استحکام نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا اس وقت ملک میں ڈالر 190 تک پہنچ گیا، اسٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے، سری لنکا کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔